السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونثنی علیک الخیر، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه هذا أضعف الإيمان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بے پناہ انعام و اکرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا، اور جب انسان ایمان کی دولت سے نوازا جاتا ہے، اسلام کی دولت اسے میسر آ جاتی ہے اور اسلام کے مطابق وہ زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ اب یہ کام صرف تمہاری ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کام کو، یعنی دین اسلام کی اہمیت، دین اسلام کی حقیقت، ایمان ہے کیا، اس کی وضاحت اور اس کی اصلیت کو اب لوگوں کے سامنے جا جا کر کے بیان کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں جتنی قومیں، جتنی امتیں آئی ہیں، کسی بھی امت کو اللہ نے خیر امت یعنی بہتر امت کا خطاب یا لقب نہیں دیا ہے۔ یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے خیر الامم یعنی تمام امتوں میں سب سے بہتر امت قرار دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نکالا ہے لوگوں کے لیے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے لوگوں کے لیے، اللہ نے ہماری تخلیق کی ہے لوگوں کو بھلائی کے راستے پر لانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
کہ تم سب سے بہتر امت ہو، تم سب سے بہتر لوگ ہو، تم سب سے اچھی امت ہو، اور تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں وجود عطا کیا گیا ہے، تمہاری تخلیق کی گئی ہے، تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ کس لیے بھیجا گیا ہے؟ تاکہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لاؤ۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو۔ تمہارا کام یہ ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے، تمہارا لائحہ عمل یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو، اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لو، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، اسی کے لیے جیو اور اسی کے لیے مرو کہ ہمارا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم خود بھی نیک راستے پر چلیں گے، بھلائی کے راستے پر چلیں گے، خیر کے راستے پر چلیں گے، اور پوری امت کو، پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو ہم خیر کی دعوت دیں گے، بھلائی کی دعوت دیں گے، بہتری کی دعوت دیں گے۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دوسرا کام کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جیسے تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، ایسے ہی تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ اگر کوئی آدمی غلط کر رہا ہے تو اس غلط کام سے اس کو روکو، اچھے انداز سے، بہتر انداز سے، بہتر طریقے سے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی پڑھی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو، کسی ناپسندیدہ عمل کو، ایسا عمل جو قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی مخالفت کی جھلک اس عمل میں نظر آتی ہے، یہ کام ہو رہا ہے جس سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس برائی کو اپنے ہاتھ کے زور سے روک لو۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ اس برائی کا وہ خاتمہ کر دے، اس برائی کا وہ سد باب کر دے، اس برائی کو وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ختم کر دے۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جس کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے وہ ہم سے زیادہ طاقتور، وہ ہم سے زیادہ لیڈر، وہ ہم سے زیادہ بہادر، وہ ہم سے زیادہ پرہمت، وہ ہم سے زیادہ صلاحیت مند ہے، اگر ہم نے اسے برائی سے منع کیا تو وہ ہم سے لڑنے لگ جائے گا، ایک فتنہ پر پیدا ہو جائے گا، ہنگامے کی صورت آ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اپنی زبان سے اسے منع کر دو کہ بھائی تمہارا یہ عمل اسلام، قرآن، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، تمہیں اس کام سے رک جانا چاہیے، اس کام کے ذریعے سے لوگوں کو غلط دشا ملتی ہے، لہذا تمہیں اس سے رکنا چاہیے۔ اگر کوئی بات سے بھی نہ مانے اور ہمیں ایسا لگے کہ ہماری بات جو میں اس کے سامنے کہوں گا یہ بات بھی اسے ناگوار گزرے گی اور وہ ہماری بات کو نہیں مانے گا بلکہ الٹا مجھ پر الزام لگائے گا، میرے اوپر طرح طرح کی باتیں کرے گا، مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہوگا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر یہ ہے کہ تم اسے دل سے برا سمجھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس سے اس برائی کو نکال دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کریم کی آیت یہی کہہ رہی ہے کہ جب تمہارا کام یہ ہے کہ بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو،
اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کام اللہ رب العزت نے یہ بتلایا ہے، یا اس اعزاز کی فضیلت جو ہمیں ملی ہوئی ہے وہ اس بنیاد پر ملی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ ثواب کی امید، جزا کی امید، بدلے کی امید ہم اللہ سے کرتے ہیں، کسی اور سے جزا کی امید نہیں کرتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام نے اس کام کو کیا، تمام نے اس مشن کو عام کیا، ہر ایک نے دعوت اور تبلیغ کے مشن کو اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنی قوت کے مطابق جہاں تک ہو سکا اللہ رب العزت نے ان کے لیے جہاں تک مقدر کیا تھا وہاں تک ہر نبی نے اس دعوت کو پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد ہر نبی نے یہی کہا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم سے بدلے کی امید نہیں کرتے ہیں، ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں تمہیں میٹھی باتیں، اچھی باتیں، دین کی باتیں، اللہ کی باتیں، اخلاق کی باتیں، اخلاص کی باتیں، نماز کی باتیں، قرآن کی باتیں بتلاتا ہوں، بدلے میں تمہیں کچھ ہمیں دے دو، پیسے دے دو، دولت دے دو، پراپرٹی دے دو، انعام دے دو۔ ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے ہیں، اور ہماری امید تو صرف اللہ سے ہے کہ بدلہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس جذبے کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے اور کیا جا رہا ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ آج یہ کام جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے وہ ہم سب کو کرنا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی آواز، اسلام کی بات، اسلام کا پیغام، اسلام کی حقیقت ہر ایک کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے۔ اگر ہم نے ٹھان لیا کہ یہ مشن عام ہو جائے تو کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو اسے روک دے۔ ہم نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا۔ اب آگے جو بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اعزاز دیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی کہ دعوت الی اللہ کی بنیاد پر، دعوت کی بنیاد پر ہی امت کو فخر حاصل ہوا ہے، یہ شرف حاصل ہوا ہے، یہ تمغہ ملا ہے کہ تم سب سے بہتر امت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کے کام کے کرنے کا طریقہ بھی قرآن کریم میں واضح کیا، اور طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ادعو، تم لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ، کس بات کی دعوت یا کدھر بلاؤ؟ الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی دعوت دو، کہ لوگوں برائی چھوڑ دو، غلط کام کرنا بند کر دو، اللہ کے راستے پر آ جاؤ، دین کے راستے پر آ جاؤ، اللہ کے طریقے پر چلنے لگ جاؤ، اللہ کی مرضی پر زندگی گزارنے لگ جاؤ۔ اس بات کی دعوت دو کہ لوگ اللہ کے راستے میں آئیں، لیکن دعوت دینے کا طریقہ کیسا ہو؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ حکمت یعنی حالات کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں گفتگو کرنا ہے، تو آپ کی ذہنیت کو پڑھنا اور آپ کی صلاحیت کو جاننا اور حالات کے تقاضے کو جاننا اور اس کے مطابق گفتگو کرنا، اس کی تاکید اور اس کا حکم اللہ دے رہا ہے کہ حکمت کے مطابق۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ گفتگو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں، اور ایک آدمی لمبی لمبی تقریریں کرتا ہے، اس کا اثر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ حکمت اور مصلحت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے، جو لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، پہلے سے ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم جائیں گے تو تقریر سنیں گے، گفتگو سنیں گے،
پہلے سے ذہن آمادہ ہے، اب اس کے مطابق جو ذہن بنا ہوا ہے سننے کے لیے، تو اچھی باتیں جو سننے کے بعد لوگوں کو لگے کہ یہ کام کی باتیں تھی، ان باتوں کا ہونا ضروری تھا، اس کا نام حکمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَالْمَوْعِدَةِ الْحَسَنَةِ، تقریر کا انداز، نصیحت کا انداز، خطاب کا انداز بہتر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو ایسا لگے کہ اس نے اپنی جگہ کا ناجائز استعمال کیا، اس کے سامنے مائک لگا ہوا تھا، اس کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے اچھے انداز سے گفتگو نہیں کی، اس نے عوام کو جاہل سمجھا، گنوار سمجھا، ان پڑھ سمجھا، جو جی میں آیا بولتا چلا گیا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ نصیحت بہتر سے بہتر ہو، انداز خطاب اچھا سے اچھا ہو، جو لوگوں کے دلوں پر اثر کر جائے۔ اچھی بات کا اثر اور خراب بات کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تم نے الفاظ کی قیمت کو سمجھا ہی نہیں، نرم الفاظ سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ تو ہمارے الفاظ، ہمارا انداز، ہماری نصیحت بہتر ہو۔ حدیث میں آتا ہے یسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، کہ جب تمہیں موقع ملے گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا یا معاملہ کرنے کا، تو لوگوں کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آسانیاں اور ایک مشکلات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یسر، لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسر، ان کے سامنے مشکلات نہ پیش کرو، انہیں مشکلوں میں نہ ڈالو، ان کے سامنے آسان راستہ نکالو۔ آسانی کو سن کر کے وہ دین کی طرف آئیں گے، مشکلات کو سن کر کے وہ دین سے بھاگیں گے۔ ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کیا، اور اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمیں اب توبہ کر لینا چاہیے۔ اب آسانی دین میں یہ ہے کہ توبہ کیا جائے، اللہ رب العزت توبہ قبول کر لیتا ہے، اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کسی کا گناہ ہو لیکن وہ شرک والا نہیں ہو تو اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات کہی جائے، اس نے 99 کو قتل کیا۔ ایک مولانا صاحب کے پاس میں، عالم کے پاس میں وہ گیا اور اس نے کہا کہ ہم نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، اب میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں توبہ کر لوں، گناہ نہ کروں تاکہ اللہ معاف کر دے۔ اس نے کہا تمہارے لیے توبہ کی کوئی صورت نہیں ہے، تم نے اتنے لوگوں کو قتل کیا۔ کہا جب توبہ قبول ہوگی نہیں اور کوئی صورت نہیں ہے تو پھر 99 میں معاملہ کاہے اٹکا رہے گا، سنچوری پوری کر دیتے ہیں۔ جس نے کہا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے کے پاس میں گیا تو کہا کہ ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تم اس سرزمین کو چھوڑ دو اور فلاں سرزمین کی طرف چلے جاؤ ہجرت کر کے، وہاں اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت کرو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ وہ شخص جانے لگ گیا، راستے میں انتقال ہو گیا، راستے میں موت ہو گئی۔ توبے کے ارادے سے، گناہ سے بچنے کے ارادے سے نکلا ہے۔ دین میں کتنی آسانی اور کتنی وسعت ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کتنی مہربان اور غفور الرحیم ہے۔ راستے میں انتقال ہوا، جنت اور جہنم دونوں کے فرشتے آ گئے اور دونوں میں لڑائی ہونے لگ گئی۔ جہنم کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں اسے جہنم لے جاؤں گا، جنت کا فرشتہ کہتا ہے میں اسے جنت لے جاؤں گا۔ اس نے، جہنم والے نے کہا کہ اس نے 100 لوگوں کو قتل کیا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جنت والے نے کہا کہ اس نے توبے کے ارادے سے اپنے گھر سے سفر کیا تھا، اللہ نے قبول کر لیا، لہٰذا میں اسے جنت لے جاؤں گا۔ طے ہوا، دونوں میں بات چیت طے ہوئی کہ اچھا یہ دیکھ لیا جائے کہ جس سرزمین سے یہ آیا ہے وہ سرزمین کتنی دور میں ہے اور جدھر جانا ہے وہ کتنی دور میں ہے۔ جہاں جس طرف کا حصہ نزدیک پڑے گا ادھر کا فرشتہ اسے لے جائے گا۔ زمین کو ناپا گیا تو جدھر جانا تھا ہجرت کر کے وہ زمین نزدیک پڑ رہی تھی، جنت کے فرشتے نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اس کا نام اسلام ہے۔
ہمیں اسلام کے اندر وسعت نظر آتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے محدود کرنا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یسر ولا تعسر، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو۔ بشر ولا تنفر، لوگوں کے درمیان جب جاؤ تو لوگوں کو خوشخبری سناؤ، ان کے دلوں میں نفرت پیدا نہ کرو، ان کے دلوں میں محبت پیدا کرو، تاکہ وہ تمہاری بات کو سن کر کے دین کی طرف آئے، جہنم کے ہولناک مناظر کم سنائے جائیں اور جنت کے خوشنما مناظر زیادہ دکھلائے جائیں، اور کہا جائے کہ ہر انسان اس جنت کا مستحق ہو سکتا ہے اور ہر انسان اس جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت ہر انسان کو جہنم سے بچائے گا، بس شرط اتنی ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہ دعوت اور تبلیغ کے کام کے کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے بتلایا کہ موعظۃ الحسنہ، اچھی تقریر، اچھی نصیحت اور بہتر طریقے سے بات کی جائے۔ اور تیسری بات اللہ رب العزت نے یہ کہی وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جب دعوت و تبلیغ کے کام کے کرنے میں کبھی تو میں ہو جائے، میں اور تم کی نوبت آ جائے، تو پھر مجادلے کی نوبت آئے، لڑائی کی نوبت آئے، بات بگڑتی ہوئی نظر آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا مجادلہ بھی، تمہاری لڑائی بھی، تمہاری آپس کی تو میں بھی ایسی ہو جس میں اخلاص نظر آ رہا ہو، خلوص کے ساتھ تم اپنے بھائی کی عزت اور وقار کا خیال کرتے ہوئے اپنی لڑائی کو بند کر دو، تاکہ اس لڑائی کی وجہ سے دین کا نقصان نہ ہو۔ بہتر طریقے سے مجادلہ کرو، بہتر طریقے سے لڑائی کرو، لڑائی میں الٹے سیدھے الفاظ استعمال نہ کرو، غلط سلط الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالو، مار پیٹ کی نوبت نہ آنے دو، بہتر طریقہ اختیار کرو۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ لگے کہ ہمارا سامنے والا ہماری بات کی اہمیت اس وقت کچھ نہیں دے گا تو سلام کر کے آپ خاموشی کے ساتھ نکل جائیں۔ اللہ رب العزت نے اگر چاہا تو اس کے دل میں صحیح بات داخل کر دے گا اور ہماری بھی ہدایت کا سامان کر دے گا۔ تو یہ دعوت اور تبلیغ کا طریقہ اللہ رب العزت نے بتلایا۔ اس وقت ایک پریشان کن حالات پیدا ہو گئے، اور حالات کیا ہے؟ سعودی حکومت نے، یہ بات ہم میں سے سب کو معلوم ہے کہ پچھلے جمعہ تقریباً تمام مسجدوں میں تبلیغی جماعت کے خلاف تقریریں ہوئی ہیں پورے سعودی میں۔ یہ بات میڈیا کے ذریعے سے ہم میں سے ہر آدمی تک پہنچی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تردید بھی کی ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بات غلط تھی، افریقہ کی کوئی ایک جماعت ہے، اس جماعت پر پابندی لگائی ہے ان لوگوں نے، لیکن ہم تک یا آپ تک یا بہت سارے لوگوں تک جو بات پہنچی ہے اور ہندوستانی میڈیا جس طریقے سے اس بات کو پیش کر رہا ہے وہ بات تشویش والی ہے، اور انسانوں کو اور ہم جیسے لوگوں کو جس کے دل میں اسلام ایمان کی تڑپ ہے اور جو دعوت و تبلیغ کے کام سے لگے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ معاملہ پریشان کن ہے۔ بہت ہی زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ ایسے وقت میں حالات کہاں جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، اور اس پابندی میں جو بات کہی گئی ہے خاص طور سے بعد میں جو بات آئی کہ یہ اس کی نہیں اس کی ہے، اس جماعت کی نہیں اس جماعت کی ہے، لیکن جو پہلی والی بات ہے وہ بات کیا ہے؟ اس پر پابندی اس لیے لگائی گئی ہے کہ یہ جماعت گمراہ جماعت ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ اکابر ہیں جن کی قربانیاں اتنی بڑی ہے کہ ان اکابر کے خلاف باتیں کہی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے پوری دنیا میں گمراہی کو پھیلایا ہے۔
ہم ہر بات تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن علماء دیوبند پر کوئی کیچڑ اچھالے یہ قطعاً برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کو کوئی نشانہ بنائے، اس کے لیے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہمیں جان دینا پڑے گی تو جان دیں گے، لیکن دعوت اور تبلیغ کا کام رک جائے یہ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہر مسلمان تیار ہے۔ اور یہ 4 اشخاص کے نام اس میں خاص طور سے ہیں۔ الزام گمراہی کا ہے، الزام شرک کا ہے۔ یہ جماعت لوگوں کو شرک کی دعوت دیتی ہے، لیکن میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جتنا توحید پرست تبلیغ جماعت ہے، شاید دنیا کی کوئی جماعت اتنی زیادہ توحید پرست نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد جن 6 چیزوں پر ہے اور جو 6 باتیں عام کی جاتی ہے، اس میں پہلی بات ہے کلمہ۔ کلمہ سے کیا چاہا جاتا ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے۔ جو کرنے والا ہے اللہ کرے گا، غیر کچھ نہیں کریں گے۔ سب سے زیادہ زور اسی ایک نمبر پر اس جماعت میں دیا جاتا ہے۔ دنیا کی اور کوئی جماعت ایسی ہو جو اتنا زور صرف اس زمرے میں یا اس چیز میں کرتی ہو، ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ زبان سے دعویٰ کرنا اور بات ہے، لیکن عملی میدان میں بول بول کر کے، یہاں تو توحید پرستی کا حال یہ ہے کہ ہم جب تشکیل کے لیے بیٹھتے ہیں، دعوت کے ساتھی تبلیغ کے لیے بیٹھتے ہیں، تشکیل کے لیے بیٹھتے ہیں، تو تشکیل میں بات یہ کہی جاتی ہے، بھائی اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، تمہارے گھر والوں کا اللہ پالنہار ہے۔ جماعت میں نکل جاؤ، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ تمہارے گھر کی حفاظت کرے گا۔ یہ بات سن کر کے اللہ کے بھروسے پر لوگ اپنی دکانوں میں تالے بند کر دیتے ہیں اور اللہ کے بھروسے نکل جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ توحید کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس جماعت پر اگر اس بنیاد پر پابندی لگتی ہے تو یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ یہ سراسر ہمارے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کیا جا رہا ہے کہ جس جماعت نے بنیاد رکھی ہے توحید، اس جماعت کو آج مشرک کہا جا رہا ہے۔ پہلے نمبر کی بات ہے توحید ہمارا مضبوط ہو جائے، توحید پر ہم مضبوط ہو جائے، ہم اللہ سے ہونے کا یقین دل میں بیٹھا لے، غیر اللہ سے ہونے کا یقین بھی دل میں ڈال دے کہ غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات سب سے زیادہ طاقت کے ساتھ ہماری تبلیغی جماعت کرتی ہے، اس بات پر ہمیں فخر ہے۔ اور دوسرا الزام جو اس جماعت پر گمراہی کے بعد، شرک کے بعد تیسرا الزام جو اس پر لگایا گیا وہ کیا ہے کہ یہ جماعت دہشت گردی کو فروغ دینے والی جماعت ہے۔ اس تبلیغی جماعت کے بنیاد سے لے کر کے آج تک تقریباً 100 سال ہو گئے۔ 100 سال سے یہ جماعت کام کر رہی ہے۔ میں یہ بات بھی دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جتنا امن، جتنا سکون، جتنی شانتی اور جتنا انصاف کا ماحول اس جماعت کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، شاید کسی اور جماعت کی وجہ سے وجود میں نہ آیا ہو۔ اس جماعت نے شراب پینے والے لوگوں کو میں خانوں سے، شراب خانوں سے، جوئے کے اڈوں سے اٹھا کر کے مسجد میں لایا ہے۔ اس جماعت کا کام یہ ہے کہ برسوں کے شرابی، برسوں کے جواڑی، برسوں کے بے نمازی نماز پڑھنے لگ گئے اس جماعت کی وجہ سے، اس جماعت کی محنت کی وجہ سے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام کا آغاز کیا تو ان کی اپنی زندگی کیسی تھی؟ ایسی غربت کی زندگی تھی کہ اس غربت کے عالم میں بیان کیا جاتا ہے کہ بنگلے والی مسجد میں وہ تشریف فرما تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، چند مہمان بھی آئے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ مسجد چھوٹی سی تھی، اس مسجد میں وہ تھے، سحری کا وقت ہو گیا اور اب سحر کرنے کی باری ہے۔
دسترخوان لگایا گیا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، سامنے میں گولر کا درخت تھا اور وہ پھل بہت کڑوا ہوتا ہے، وہی چند پھل لا کر کے دسترخوان میں رکھے گئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے رفقا نے اسی گولر کے پھل کو کھا کر کے سحری کیا اور روزہ رکھ لیا، دن بھر عبادت اور ریاضت میں گزرتا رہا، اور جب افطار کا وقت آیا اب امید یہ تھی، خواہش یہ تھی کہ کوئی چیز روزہ افطار کے لیے آ جائے۔ دسترخوان لگا، ان کی خواہش اور لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ کم سے کم ایک کپ چائے ہی مل جائے۔